ہائے ہائے، بشرا خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن؟ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو۔ ہائے او ربا، مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگو کر دیتی۔ ہائے میرا بھولا شہزادہ، ہائے ہائے۔ اس کے سینے کو بھی آزاری کیے جا رہی، وہ بھی گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کس سے کوستی، کس کو برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ اس کا بھی اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سے کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک گنڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اچھیرن کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ ببانگن دہل کہتا تھا، BA کر لے، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے BA کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لیتی گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی بھی عمر کتنی ہی ہوتی ہے، پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو ایک اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ کا نام تو ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھٹا دیا کرتے۔ چوں چراں کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبتی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو وہ جب ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک بااثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسے مشورے دے کر گویا باور کر رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت خیار نے فرعون نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا۔ اسی اختیار نے شداد کو اللہ پاک کے مقابل لا کھڑا کیا، اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر قدم ثابت رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو، اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا تھا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک بااثر شخصیت کا چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا۔ جن کا قصور صرف اتنا تھا، وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور امیر کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ باقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا، بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چرایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ ایک باحیا، باعزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود اشاک کی بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھونکنے والے کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سنگ ہی
طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے، کیونکہ ایسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت میں انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اور اس لیے اس نے حتی الوسیع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لرزتی کانپتی گھر داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے۔ کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کینکڑ اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے، فلمی ہیرو کی طرح جبڑے کے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا دے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلے آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ نے اس کی سسکیاں لیتے ہوئے اس کنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے بے یارو مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی، وہ ان کے دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بے بس اسے کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچارے کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چچک ہی نکل آتی تو میرا گھر بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں معذبانہ اویلا جاری کرتے محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی، روتی سینہ کو بھی کرتی، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھنٹوں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ گناہ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دنداتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرت ناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے اینیاں ڈگرتے ڈگرتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی،
اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر گش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشریٰ خاتون کا واویلا پھر شروع ہو گیا۔ تناوش نے گھٹنوں میں سر دیے دھو کر اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی۔ ایک ہمدرد کے لیے کھانا لے کر آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشریٰ خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندا، بس کرو، نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے۔ اب تک ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی۔ وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی اور بھائی کی موت میں اس کا قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے پلٹتے روتے رہے۔ مالک ارض و سما یہ سب کچھ محتمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابر قات نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک کو ہی معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندھا رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر ہی تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے کا آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت کی منتظر تھی۔ دلاور اور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے کر آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نکلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمت گار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے، فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب بھی پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کر اس کے سر باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیص بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ،
ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور اور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا تھا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک دو سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے سر تک جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق جے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یونجا سے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرل ازم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ نے ان کے گھر گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ باریش عمر سیدھا مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اس کا شکل شخص کو گھور رہی تھی جو اس کے لیے مغوز ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کے دلاور نے کھینچ کر ضمیر پر پنچا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ہا ہا ہا، دلاور نے مکروہ انداز میں کہکا لگایا۔ تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بیبی، یہاں تو سبھی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑے سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ واز مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرا واز سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا، اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا، شاید نہم کلاس میں ہے۔ شکل کا تو پتہ نہیں، مگر چال دیکھ کر لگتا ہے وہ بھی میری ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پر ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کر چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ گنڈے کے ہونٹوں سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گاؤں والوں نے پہلے ہی دلاور شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھرے پرے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جوان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شیخ کی گنڈوں کی مدد حکومت کر رہی تھی، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے، سب کے اپنے غم اور اپنی اپنی ترجیحات تھی۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون کے گھر پر آنے والی مصیبت کو اس نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایک کر کے دلاور شیخ کے سامنے آ جاتے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بشریٰ کے لیے دوسرا کوئی بھی اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرات کی اور اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔
मौलवी साहब की बेटी को पढ़ने वाली धमकी, मोहल्ले भर के वालिदैन जो उनकी बेटियों को धमकी थी। जो शख्स मौलवी महबूब इलाही जैसे सफ़ेद रेश और बाइज़्ज़त शख्स के साथ इतने घटिया अंदाज से पेश आ सकता था, उसका सलूक आम लोगों के साथ कैसा होता। बे मौलवी, आखिरी बात सुनता जा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों माँ बेटी की मदद करने पर उधार खाए हुए हो। बुशरा खातून अभी तक खूबसूरत हैं और तुम्हारी काफ़ी अरसे से बेचारी बेवा पर नज़र है। तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती। अगर ज़्यादा जवानी चढ़ी है तो उससे शादी कर लो, जैसे मैं उसकी बेटी से करने वाला हूँ। दिलावर शेख ने अपने गलीज़ होंठों से गलाजत ही उगल सकता था। मौलवी महबूब इलाही के पास इसकी गंदी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो गम और गुस्से और दिलावर के तौहीन आमेज सलूक से लरजता कांपता उनके घर से निकल गया। ये बाकी लोग यहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वहाँ मौजूद बाकी लोगों पर बरस पड़ा। तमाम कान दबाए हुए उनके घर से निकल गए थे। सुन ली बुढ़िया, तेरे आशिक को तो मैं उसकी औकात याद दिला दी है, आइंदा तुम भी ज़रा होश में रहना। ये ना हो मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी बेटी से सुहागरात मनाना पड़े। उसकी बात सुनकर उसके आदमियों ने घटिया अंदाज में कहका लगाया था। बुशरा खातून वो जिल्लत अमेज़ बातें सुनकर बस दिल ही दिल में अल्लाह पाक को पुकार कर रह गई। उसकी नामालूद आंखें आसमान की तरफ उठ गई थी। उसके लिए भाई का गम इतना छोटा नहीं था कि वो जल्दी ज़ाइल हो जाता, मगर ज़िंदगी किसी के गम और दुख की वजह से रुका नहीं करती। ये तो बहते दरिया की सूरत हर दम रवा दवा रहती है। ना तो खुशी के अनवार ना उसकी राह में रुकावट डाल सकते हैं और ना गम के पहाड़ उसका सितारा रोक सकते हैं। जिंदगी इसी डगर पर चलती रहे। उसने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज उनके घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर था और वो सारा रास्ता पैदल ही तय किया करती थी। ना तो उसके पास रिक्शे का किराया होता और ना बस का। पहले तो भाई की वजह से उनकी गुजर बसर हो जाया करती थी, अब तो वो भी नहीं रहा था। उसका बाप एक सरकारी महकमे से रिटायर हुआ था। उसकी महदूद पेंशन से घर का गुजारा नहीं चल सकता था। बेटे की नागहानी वफ़ात के बाद बुशरा खातून ने मोहल्ले के मतमूल अफराद के यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। 2-3 घरों के बर्तन भांडे धोकर घर की झाड़ू पोंछा करके उसे इतना कुछ मिल जाता था कि वो ज़िंदगी की गाड़ी को आगे धकेल सकती। तनाविश को तालीम जारी रखने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। वो भी माँ का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन माँ बेटी को दिलावर शेख की धमकी खाए जा रही थी। उसने वाज़ा तौर पर कहा था कि अगर इसने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो वो उसे उठाकर ले जाएगा, वरना वो अपनी बीवी को बीए पास देखने का मुतमन्ना था और बीए करने तक वो इस मुसीबत से जान छुड़ाए रखना चाहती थी। उसके साथ ये भी हकीकत थी कि उसकी माँ भी इस हक़ में नहीं थी कि वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करे। यूँ भी उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि घर में मौजूद मर्दों की नीयत ख़राब होते देर न लगती। कभी कभी वो सोचती कि घर से कहीं भाग जाए, मगर उसके साथ ही हकीकत उसकी आंखों को खोल देती कि आखिर वो कहाँ को जाएगी। और फिर एक दिलावर शेख से जान छुड़ाकर शायद उसे कितने दिलावरों को भुगतना पड़ता। उसके माँ ने भी यही सोचा था कि लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। उसने घर बेचकर अपने बेटी के साथ भाग जाने का सोचा। जिन घरों में वो काम करती थी उनमें से एक हमदर्द शख्स हाजी मंजूर को एतमाद में लेकर उसने ये दरख्वास्त की कि उनके घर के लिए कोई ग्राहक ढूंढ लाए। हाजी मंजूर भी दिलावर शेख से खौफजदा था, लेकिन ये काम इतना कोई ख़तरे वाला नहीं था कि वो साफ इनकार कर देता। ठीक है बुशरा बहन, मैं कोशिश करूँगा। इसने इस बात में सर हिलाते हुए हामी भर ली। 3 दिनों बाद उसने बुशरा को बताया कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली थी और वो किसी भी वक्त उनके घर चक्कर लगा सकता था। बुशरा ने हाजी मंजूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हाजी साहब, अगर हो सके तो प्रॉपर्टी डीलर को ये बता दें कि वो सहपहर के वक्त तशरीफ़ लाए कि उसी वक्त मैं घर में मौजूद होती हूँ। ठीक है बहन। हाजी मंजूर ने उसी वक्त मोबाइल फ़ोन निकाल कर प्रॉपर्टी डीलर को ये बात बताने लगा।